out of 10. 2 times won't you be mine? We just can't pretend. This love thing can take time. 3 times then I'm in. I heard through the grapevines you missing a playtime, girl. Your beauty make 'em bow down. हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग? तो मैं एक कहानी सुनाता हूँ. मेरा एक ड्रीम है कि मैं पूरी दुनिया गाड़ी पे या मोटरसाइकिल पे या बस पे भी किसी भी व्हीकल पे घूमूं. और बाय रोड मुझे ट्रैवल करने का बहुत ज़्यादा शौक है, मगर वो अब तक मुझे मौका नहीं मिला था. लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी कि मैंने एक नई गाड़ी खरीदी. अगर वो आप लोगों ने नहीं देखी तो वो देखिए. उसमें मैंने बोला था कि अब मैं बाय रोड ट्रैवल करना शुरू करूँगा. तो फर्स्ट ट्रैवल वीडियो है ये मेरी बाय रोड. और मैं चाहता था कि ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो, देखने वालों के लिए भी और मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग वीडियो हो. तो आज हम एक दिन में 4 मुल्क ट्रैवल करेंगे. अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं और मैं इस टाइम हेलसिंकी में हूँ. इनफैक्ट एक लाइन में खड़ा हुआ हूँ क्योंकि शिप के थ्रू हेलसिंकी, ये गाड़ी मेरी शिप में पार्क होएगी. शिप के थ्रू मैं फिनलैंड से एस्टोनिया पहुँचूँगा. फिर एस्टोनिया से मैं ड्राइव करता हुआ लैटविया जाऊंगा और फिर लैटविया से ड्राइव करता हुआ मैं लिथुआनिया जाऊंगा. और ये सब मुझे रात के 12 बजने से पहले करना है. ऑलरेडी आधा दिन तो मैं गुजार चुका हूँ. 11:30 बजे तकरीबन शिप चलेगी और 11:30 बजे 2-2.5 घंटे में वो मुझे टालिन उतारेगी, एस्टोनिया के कैपिटल. और फिर वहाँ से हम ड्राइव करते हुए और स्टॉप ओवर्स करते हुए लिथुआनिया तक पहुँचेंगे. तो आज की वीडियो का टाइटल आप लोगों को देखने से पता चल गया होगा कि हम एक दिन में 4 मुल्क ट्रैवल करेंगे. अगर हम 12 बजे से वैसे नहीं पहले पहुंचे तब भी एक बॉम्ब टाइटल बनेगा, एक दिन में 3 मुल्क. मगर अगर 4 मुल्क चले गए तो और ज्यादा बॉम्ब टाइटल बनेगा. नहीं, Let me be your parachute, parachute. Let's fly, let's fly, let's fly. You and I, yeah. अभी सारी गाड़ियाँ ऑफलोड हो रही हैं. असल में जो एस्टोनिया से शिप आई है उसमें से जो एस्टोनिया से लोग आए और गाड़ियाँ आई हैं वो सारी उतर रही हैं. इसलिए हम वेट कर रहे हैं लाइनों में और फिर हमारी बारी होएगी चढ़ने की. तो उसके लिए मैं इसलिए बाहर आके खड़ा हो गया क्योंकि आज थोड़ी गर्मी है. बाय द वे मुझे मेरा टिकट मिल चुका है और मेरा एक पास मिल चुका है. गाड़ी का टिकट ऐसा होता है, ये आपको अपने रेयर व्यू मिरर पे लगाना होता है. और मेरा टिकट भी मुझे मिल चुका है. ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, एक्सप्लेन कर रहा था. स्टॉकहोम जब मैं गया था, पूरी क्रूज़ की मैंने वीडियो बनाई थी. वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी बाय एनी चांस तो वो भी देख लें, ये रही. और बस अब हम 5-7 मिनट में गाड़ी पार्क करेंगे शिप के अंदर और फिर हम पूरा शिप घूमेंगे. 2 घंटे में मैं मोस्ट प्रॉब्ली 2 से 2.5 घंटे में मैं एस्टोनिया पहुंच जाऊंगा. और फिर बस वहाँ से मैं कुछ खाऊंगा पीऊँगा या तो मैं स्ट्रेट लैटविया के लिए निकल जाऊंगा. और फिर लैटविया में एक छोटा सा स्टॉप ओवर करके मैं लिथुआनिया के लिए निकलूँगा. क्योंकि आज रात में 12 बजे से पहले मुझे कुछ भी करके मुझे लिथुआनिया पहुँचना है. आज तो 4 मुल्क घूमूंगा ही मैं. डर के आगे जीत है. कि भाई मैंने गाड़ी शिप के अंदर पार्क कर दी है. अब तकरीबन 2-2.5 घंटे लगेंगे हमें एस्टोनिया टालिन पहुंचने में, टालिन पोर्ट पे पहुंचने में. यहाँ की पार्किंग बहुत बड़ी है, अभी मैंने आप लोगों को दिखाई पार्क करते हुए. तो अब मैं शिप घूमने जाऊँगा. जाहिर है क्योंकि गाड़ी में बैठने का 2 घंटे कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप पूरे शिप में रोम अराउंड कर सकते हो. तो मैं जाता हूँ शिप में घूमने. सही है, बस गाड़ी पार्क करके ऐसे ही छोड़ दो, बेशक खुली बेशक बंद, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. यार ये वाला मैं पहले भी वाइकिंग लाइन पे ट्रैवल कर चुका हूँ, मगर ये वाइकिंग लाइन एक्सप्रेस है, दूसरा शिप है और ये ज़्यादा बेहतर है. मतलब यहाँ खाने के ज़्यादा ऑप्शन है. मुझे भूख लग रही थी क्योंकि मैं जागते के साथ ही शिप पे आ गया हूँ. और यहाँ बर्गर की दुकानें हैं और यहाँ पे एक बफ़े लगा हुआ है कि आप वज़न के हिसाब से चीज़ें ले लो. वेजिटेरियन भी है और चिकन और बीफ वगैरह भी है. चिकन और बीफ हलाल नहीं है, मैंने पूछा है, मगर फ़िश हलाल है, मतलब फ़िश है. तो अब मैं दोनों चीज़ें ख़रीदी हैं. मैंने बर्गर भी ऑर्डर करा है विद अ मील और मैंने फिर यहाँ से मैं बफ़े से खाना भी ले रहा हूँ. और मैं चेक करूँगा थोड़ी देर में
کہ کون سی چیز کتنی اچھی ہے. میں شپ سے پہلی بار کھانا کھا رہا ہوں. اوکے بھائی, ویسے تو کھانے کی بہت ساری چیزیں تھیں, مگر میں نے یہ میش پوٹیٹوز لی ہیں, یہ فرائیڈ پوٹیٹوز لی ہیں, فش کا ایک پیس لیا اور تھوڑے سے ویجیٹیبلز اور چیز لیا ہے, فیٹا چیز. تو اب میں نے برگر بھی میرا تھوڑی دیر میں آرڈر آنے والا ہے. یہ آپ اپنا سامان حساب سے نکال کے اور وزن کے حساب سے پے کرتے ہو, مطلب 100 گرام کھانے کا 3.5 یورو ہے. تو اگر یہ 200 یا 250 گرام ہوگا تو اسی حساب سے آپ کو پیسے دینا ہے. ابھی میں لائن میں لگ گیا ہوں, میں آپ کو تھوڑی دیر میں بل بتاتا ہوں. اور کھانا دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے, منہ میں پانی آ رہا ہے. اور برگر میں نے ویجیٹیرین برگر لیا ہے کیونکہ اس میں بھی بیف اور چکن حلال نہیں ہے, تو میں نے ایک ویجیٹیرین برگر بھی آرڈر کرا ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, جیسے آپ گزرتے جاتے ہو لائن کے ساتھ ساتھ تو یہ کافی بارز آتے جاتے ہیں, جوس بارز آتے جاتے ہیں, سیلڈ بارز آتے ہیں, بہت ساری الگ الگ طرح کی چیزیں. سی فوڈ خرید سکتے ہو آپ, سمندر میں سی فوڈ کھا رہے ہیں. اور ایسے ہی لائن کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس طریقے سے یہ ریسٹورینٹ ڈیزائن کرا ہے کہ لائن کے ساتھ ساتھ آپ چلتے جاؤ اور آپ کو اور چوائسیز نظر آتی جائیں گی. اس سے کسٹمر اور زیادہ چیزیں خریدتا ہے کہ چلو یہ بھی لے لیتے ہیں. ہر طریقے کے کسٹمر کے لیے ایک کھانے کا انہوں نے آپشن رکھا ہے, اور بندہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ہاں آپ آئے ہیں اور 2-2.5 گھنٹے بیٹھے ہوئے ہیں تو کچھ خرید ہی لیتا ہے. اوکے بھائی, ٹوٹل بل جو بنا ہے کھانے کا اور برگر کا میل کا پورا میں نے لیا ہے, اس کا ملا کے ٹوٹل بل 24 یورو کا بنا ہے, جو کہ تھوڑا سا مہنگا سائڈ پہ ہے, مگر بہت زیادہ مہنگا نہیں ہے. ہوائی جہاز پہ اس سے بھی مہنگا کھانا ہوتا ہے. ابھی برگر آنے میں تھوڑا سا ٹائم ہے, وہ ابھی تک بن رہا ہے, کافی لمبی لائن ہے, سب لوگ آج لگ رہا ہے برگر ہی آرڈر کر رہے ہیں. تو اب میں پہلے یہ کھاتا ہوں اپنی فش, اور اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسا ہے شپ پہ فش کا کھانا, اور پھر میں برگر لے کر آؤں گا اور اس کا بتاؤں گا. ناٹ بیڈ, یہ تو بہت اچھا ہے. مجھے لگ رہا تھا ہوائی جہاز کے کھانے کی طرح ہوگا, اتنا اچھا نہیں ہوگا, مگر اگر ان لوگوں نے ریسٹورینٹ کھولا ہوا ہے تو پراپر ریسٹورینٹ ہے. بہت اچھا کھانا ہے میرے حساب سے. فش بہت اچھی ہے ٹیسٹ میں, اور اب برگر بھی تھوڑی دیر میں آ جائے گا تو وہ بھی پتہ چل جائے گا. تو آپ لوگ وائکنگ لائن ایکسپریس پہ آ کے اس دکان سے کھانا کھا سکتے ہیں, یہ اپرووڈ ہے اور بہت اچھا کھانا ہے. تو ابھی میں اپنا یہ برگر لے کر آ رہا ہوں, اور میں ریگریٹ کر رہا ہوں کہ میں نے 2 برگر کیوں نہیں لیا اور فش کیوں لی, کیونکہ برگر بہت زیادہ اچھا ہے. بہت اچھی کوانٹٹی میں لی ہے 12 یورو میں, اور آل یو کین ڈرنک کولڈ ڈرنک ہے. اگر آپ میل لوگے تو آل یو کین ڈرنک, آپ جتنی بھی دفعہ جا کے ریفل کرنا چاہتے ہو. اور یہ میں نے ویگن برگر لیا ہے, مگر مجھے لگ نہیں رہا ہے کہیں سے بھی کہ یہ ویگن ہے. میں کھا کے چیک کرتا ہوں. مگر میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں کبھی کسی شپ پہ اتنا اچھا ویگن برگر کھاؤں گا. بہت کریزی ویگن برگر ہے, اور یہ فرائز بھی بہت زیادہ اچھے ہیں. مطلب یہ میل زیادہ اچھا ہے. اگر آپ لوگ وائکنگ لائن ایکسپریس میں آئیں تو یہ ویگن برگر آپ لوگ لے سکتے ہیں. یہ آپ کو سرٹنلی بہت زیادہ اچھا لگے گا ان کے نارمل بفے سے. اوکے بھائی, اس ٹائم میں سن ڈیک پر آ گیا ہوں, مطلب شپ کی چھت پر آ گیا ہوں. اصل میں نے کھانا اتنا زیادہ کھا لیا تھا کہ مجھے واک کی کرنے کی ضرورت پڑ گئی تھی, کیونکہ وہ برگر کافی بڑا تھا. یہاں ان لوگوں نے ایک سن ڈیک بنایا ہوا ہے جہاں لوگ سن بیدنگ کر رہے ہیں, کیونکہ بہت زیادہ آج دھوپ ہے, اچھا موسم ہو رہا ہے. اور یہ والا شپ پچھلے والے وائکنگ لائن کے شپ کی طرح ہی ہے جس پہ میں اسٹاک ہوم گیا تھا. پورا مورلیس ویسا ہی ہے, 2-3 ریسٹورینٹس کا فرق ہے بھی اتنا ہی سائز میں. اگر وہ والی ویڈیو آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو آئی ریکمینڈ واچنگ دیٹ ویڈیو, اس میں پورا شپ میں نے دکھایا ہوا ہے. مگر خیر یہ بھی مورلیس شپ اسی کی طرح ہے, اتنے ہی فلورز ہیں. اور بس فرق اتنا ہے کہ اس بار ہم ٹالن جا رہے ہیں 2 گھنٹے کا ہے, اور بہت اچھا موسم ہو رہا ہے. اس ٹائم سردی ہو رہی تھی, آج دھوپ وغیرہ نکلی بھی اور کافی اچھا موسم ہو رہا ہے. لوگ پورا سن ڈیک پہ نکلے ہوئے ہیں یا اپنا کولڈ ڈرنکس پی رہے ہیں اور جو بھی کر رہے ہیں, دھوپ سے سیک لے رہے ہیں. اوکے بھائی, اپڈیٹ. میں اس ٹائم ٹالن میں آ چکا ہوں. میں ابھی ٹرمینل پہ ہی کھڑا ہوں, بس یہاں سے گاڑی نکالوں گا میں, اور تھوڑا سا سینٹر سے ہوتے ہوئے میں اب سیدھا لیٹویا جاؤں گا, اور پھر لیٹویا کے بعد
इंशाल्लाह विलन्यूस पहुंचूंगा। रात में तकरीबन 11 बजे के करीब मुझे पहुंच जाना चाहिए। इस टाइम 2:30 बज रहे हैं और यहाँ से तकरीबन 650 किलोमीटर का रास्ता है, मतलब 620 किलोमीटर्स का तकरीबन रास्ता है, जो मुझे तकरीबन 6.5 घंटे में तय कर लेना चाहिए। और अगर मैं थोड़े से स्टॉप ओवर्स लूँ तो 1 घंटा एक्स्ट्रा लगना चाहिए थोड़े से स्टॉप ओवर्स का, कि फ्रेशन अप होने का, वॉशरूम वगैरह जाने का, कुछ खाने पीने का। तो अब मैं यहाँ से 10-15 मिनट में निकलूँगा। वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। वेदर इस टाइम तकरीबन 22 सेंटीग्रेड्स हो रहा है। मगर खैर, अब मैं थोड़ा सा सेंटर घूमते घूमते लैटविया पहुँचता हूँ और फिर लैटविया पहुँचने के बाद मुझे लिथुआनिया पहुँचना है आज के आज ही। ओके भाई, मैं इस टाइम शहर में निकल आया हूँ। मैं शहर में ड्राइव कर रहा हूँ और तकरीबन 650 किलोमीटर लगेंगे अब मुझे लिथुआनिया पहुँचने के लिए। 620 किलोमीटर्स टू बी एग्जैक्ट मेरे होटल तक पहुँचने के लिए, और जिसमें तकरीबन 7.5 घंटे लगेंगे अगर मैंने कोई भी स्टॉप ओवर नहीं लिया, जो कि इम्पॉसिबल बात है। अभी 3 बजने वाले हैं, तो मैं अगर 7.5 घंटे लगाऊँ तो मैं तकरीबन 11:30 बजे पहुंचूंगा अगर मैं नहीं रोका कहीं भी। मगर मुझे जाहिर है रिफ्यूलिंग के लिए और थोड़ी और चीज़ों के लिए, टॉयलेट वगैरह के लिए, खाने पीने के लिए रुकना पड़ेगा। तो मैं तकरीबन पूरी कोशिश करूंगा कि मैं 12 बजे से पहले लिथुआनिया पहुंच जाऊं। सेकंड बात कि यहाँ पे लोग बहुत रफ ड्राइविंग करते हैं। फिनलैंड में बहुत मज़े से लोग ड्राइविंग करते हैं, कोई रूल्स वगैरह नहीं तोड़ता। यहाँ लोग ऐसे गाड़ी चला रहे हैं, तो मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है गाड़ी चलाने में। मगर शहर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा अच्छे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। और मैं थोड़ी देर में आप लोगों को हाईवे पे जाके बात करता हूँ, सही है। 7.5 घंटे, 7.5 नहीं 8 घंटे कर लो, 8 घंटे टू रीच लिथुआनिया, आई होप। ओके भाई, इस टाइम में जिस शहर में उसका नाम पार्नू है, ये लैटवियन बॉर्डर से बहुत ज़्यादा करीब है। और आप लोग देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, क्योंकि जो मॉडर्नाइज्ड होता है वो सिर्फ कैपिटल सिटी होता है। यहाँ हर 300 किलोमीटर बाद तो एक नया मुल्क आ जाता है। और पार्नू से लैटवियन बॉर्डर तकरीबन 60-70 किलोमीटर दूर है। तो अब मुझे 60-70 किलोमीटर दूर गाड़ी चलानी है और मैं लैटविया में एंटर कर जाऊँगा। मगर जो रीगा है, लैटविया का कैपिटल सिटी, वो बॉर्डर से काफ़ी ज़्यादा दूर है, तकरीबन 125 किलोमीटर दूर है, 120 किलोमीटर तकरीबन। और अब मैं थोड़ा सा थकना शुरू हो रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी देर से गाड़ी भी चला रहा हूँ। इतनी राइड लंबी नहीं है, मगर मैं सुबह से जागा हूँ शायद इसलिए, और फिर इतना मैं क्रूज़ पे बैठा रहा और नींद आ रही है और मैं थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो रहा हूँ गाड़ी चला के। मगर आई एम श्योर मैं चौथे मुल्क तक भी वो बात कर लूँगा। अब हम तकरीबन 43 किलोमीटर्स बाद आयनाजी नाम के एक टाउन में एंटर करेंगे, जो कि एस्टोनिया और लैटविया के बॉर्डर पे है, और उसके बाद लैटविया शुरू हो जाएगा। तो 43 किलोमीटर्स बाद, तकरीबन 43 किलोमीटर्स में 50 मिनट्स में कर लूँगा। तो मैं आप लोगों से 50 मिनट बाद मिलता हूँ। अभी थोड़ी बारिश भी शुरू हो गई है, तो मैं बारिश में ज़रा ध्यान से गाड़ी चलाता हूँ और मैं आप लोगों से लैटविया के बॉर्डर पे मिलता हूँ। ओके भाई, बहुत सारी आपने फोटोज़ देखी होंगी या वीडियोस में देखा होगा, या आप हमेशा वंडर करते होंगे कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क अगर बाय रोड जाएं तो यूरोपियन यूनियन में, मैं और मुल्कों की बात नहीं कर रहा, मगर यूरोपियन यूनियन में अगर एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाए ना तो आपको पता भी नहीं चलता और दूसरा मुल्क में आप एंटर हो जाते हो। वो अभी मैं आपको एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ कि अब तकरीबन 1.6 किलोमीटर्स में हम लैटविया में एंटर कर जाएंगे, और कोई बॉर्डर कंट्रोल वगैरह नहीं, बस हम लैटविया एंटर कर जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो आप लोगों को मैं सामने दिखाता हूँ अभी, और तकरीबन 1.3 किलोमीटर्स में अब हम लैटविया एंटर कर जाएंगे। और ये अब आएगा एक यूरोपियन यूनियन का साइन, ये लगे हुए कैमरे इनका, ये आ गया लैटविया का साइन, और अब हम ने लैटविया एंटर कर लिया। तो आप लोगों ने देखा, बस ये है,
سب سے پہلے ہم فن لینڈ سے ایسٹونیا آئے, اس میں بھی کوئی بارڈر کنٹرول نہیں ہوتا ہے, کوئی چیکنگ نہیں ہوتی ہے, بس وہ آپ کا پاسپورٹ چیک کر کے آپ کو ٹکٹ دے دیتے ہیں. مگر کیونکہ یہاں کوئی ٹکٹ وکٹ کا چکر نہیں ہے اور آپ اپنے وہیکل سے جا رہے ہو, اپنی گاڑی سے جا رہے ہو, تو کوئی بارڈر کنٹرول وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا. یورپ میں بہت کم جگہوں پہ ہوتا ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ بالکل بھی نہیں ہوتا, کچھ جگہوں پہ ہوتا ہے, مگر یہاں اس سائڈ پہ ریجن میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. بس ابھی آپ لوگوں کے ساتھ میں نے ایک نیا ملک انٹر کر لیا اور کوئی چیکنگ نہیں, کچھ بھی نہیں, اور آپ سیدھا انٹر کرتے ہوئے اب ہم اپنے تیسرے ملک میں ہیں جو کہ لیٹویا ہے. اوکے بھائی, میں نے ابھی پورا ایسٹونیا کراس کر لیا مگر مجھے ایک بھی سمندر نظر نہیں آیا تھا. مگر میں پھر اچانک سے لیٹوین بارڈر کے اندر انٹر کرا اور میں لیٹویا میں روم اراؤنڈ کر رہا ہوں اور لیٹویا کے ہائی وے سے چلتا ہوا جا رہا ہوں. اور پورے لیٹویا میں کبھی لیکس آ رہی ہیں, کبھی پرانے اچھے سے اسٹرکچرز آ رہے ہیں اور کبھی سمندر آ رہا ہے. اس ٹائم میرے پیچھے سمندر, اور جیسے ہی مجھے سمندر نظر آیا, یہاں پہ بیچ بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے اور بہت سارے لوگ یہاں پہ بیچ پہ گھومتے ہوئے نظر آئے مجھے. میں نے بولا نہیں, یہاں رک کے میں اب ڈرون شاٹ بناتا ہوں. تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ایسٹونین ہائی وے زیادہ اچھا ہے یا لیٹوین ہائی وے؟ تو آلموسٹ سیم ہے, مگر جو لیٹوین ہائی وے پہ سینری نظر آتی ہے نا, میرے حساب سے وہ بہت زیادہ اچھی ہے. مجھے اس ٹائم بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے, میں تھک گیا ہوں, مجھے ٹوائلٹ بھی جانا ہے, تو میں اس لیے اب سٹی میں جا رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے, 15-20 منٹ کے لیے میں سٹی میں جاؤں گا, جلدی سے کھانا خریدوں گا اور اس کے بعد میں نکلوں گا, کیونکہ میری تھوڑی سی میں تھک رہا ہوں, مجھے نیند آ رہی ہے, میں کافی دیر کا سویا نہیں ہوں, اور اگر میری ہمت نہیں ہوئی تو میں شاید ریگا میں ہی رک جاؤں. 3 ملک بھی کافی ہوتے ہیں ایک دن میں, مطلب ایک دن میں آج میں 3 ملکوں میں تھا. 4 سننے میں ویسے زیادہ اچھا لگ رہا ہے. میں دیکھتا ہوں ابھی میں جا کے تھوڑا آرام کروں, پہلے میں کسی جگہ پہ بیٹھ کے کھانا وانا کھاؤں. اوکے, میں نے گاڑی میں فیول ڈلوا لیا ہے اور میں نے اپنی باڈی میں بھی فیول ڈال لیا ہے, میں نے کھانا وانا کھا لیا ہے سارا. اور اب اگر میں کہیں نہیں رکا تو اس ٹائم 8 بجنا ہے. لتھوینیا تو میں بہت جلدی پہنچ جاؤں گا, لتھوینیا کا بارڈر اتنا زیادہ دور نہیں ہوگا یہاں سے, مگر میرے شہر مطلب مجھے لتھوینیا کے کیپٹل جانا ہے ولنیوس, اور میرا ہوٹل اس تک پہنچنے میں مجھے تقریباً 11:45 بج جائیں گے. شہر آپ لوگوں نے دیکھا, یہاں کی روڈز اتنی زیادہ اچھی نہیں بنی ہوئی, اس لیے تھوڑا جٹر آ رہا ہوئے گا کیمرے میں, مگر پھر بھی مجھے بہت زیادہ پسند ہے ریگا, میں کافی ٹائم رہا ہوں. مگر اب ہم چلتے ہیں لتھوینیا میں اتنا زیادہ نہیں گیا کبھی. اوکے بھائی, اب رات کے 10 بجنے والے ہیں, 8 منٹ باقی ہیں اور 2.2 کلومیٹرز باقی ہیں مجھے لتھوینیا انٹر کرنے کے لیے. اچھا, جیسے ہی بارڈر قریب آیا میرے کیمرہ کا میموری کارڈ فل ہو گیا تھا, تو اس لیے میں صحیح سے ویڈیو نہیں بنا پایا, مگر 2 منٹ پہلے میں اندر انٹر کر رہا ہوں لتھوینیا کے. میں نے ابھی دوسرا کارڈ لگایا ہے اور فائنلی میں سیم ڈے میں 4تھ کنٹری میں ہوں. مطلب میں صبح 9 بجے اپنے گھر سے نکلا تھا اور تقریباً 10 بجے شپ پہ بیٹھا تھا, اور اب 10 بجے سے اب 10 بج رہے ہیں, ٹھیک 10 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے تو میں انٹر کر گیا تھا لتھوینیا. ودن لیس دین 12 آورز میں اپنے 4تھ کنٹری میں ہوں. تو یہ بہت کریزی بات ہے میرے لیے. مور اور لیس 12 بجے اپنے ہوٹل پہنچ جاؤں گا اور پھر میں آپ لوگوں سے فردر مور بات کروں گا. ابھی اندھیرا بھی ہو گیا ہے, رات کے 10 بج گئے ہیں, کیونکہ ونٹر قریب آ رہا ہے, اب اندھیرا ہونا شروع ہو گیا ہے. فن لینڈ میں اس ٹائم بالکل بھی اندھیرا نہیں ہو رہا ہوگا, 10 بجے وہاں بالکل بھی اندھیرا نہیں ہو رہا ہوتا, مگر یہاں ہو رہا ہے. مطلب کیا 800-900 کلومیٹر دور ہے اور یہاں پہ اندھیرا ہو رہا ہے.
اوکے بھائی، فائنلی میں اپنے ہوٹل پہنچ گیا ہوں ولنیوس میں، لتھوینیا، اور ابھی رات کے 12:20 ہو رہا ہے. میں ایکچولی تھوڑی دیر پہلے پہنچا تھا، مگر وہ چابی لینے میں اور کمرے تک آنے میں تھوڑا ٹائم لگ گیا، پارکنگ نہیں مل رہی تھی. میں نے صبح کی چائے فن لینڈ میں پی، پھر ایسٹونیا میں پہنچتے پہنچتے میں نے اپنا ناشتہ کرا جو میں نے وہ فش وغیرہ کھائی تھی. پھر لیٹویا میں نے اپنا لنچ کرا جو میں نے وہ فرینچ فرائز وغیرہ کھائے تھے اور وہ ڈونو باکس کھایا تھا. اور فائنلی میں نے اپنا ڈنر یہاں لتھوینیا میں کرا. تو 4 جگہوں پہ 4 الگ الگ میں نے ایک ہی دن میں کھانے کھائے. میں نے ایک دن میں 4 ملک کریں، مگر اب واپس جانے کا یہ طریقہ ہوگا کہ کل سے میں ہر ملک میں 2 دن، جتنے بھی میں ملک ٹریول کر کے آیا ہوں ہر ملک میں 2 دن سپینڈ کروں گا. مطلب کل اور پرسوں میں لتھوینیا گھوموں گا، ولنیوس وغیرہ سارا کچھ، اور پھر میں لیٹویا چلا جاؤں گا. پھر 2 دن میں لیٹویا میں رکوں گا اور میں لیٹویا پورا ایکسپلور کروں گا. اور پھر 2 دن میں ایسٹونیا چلا جاؤں گا اور 2 دن میں ایسٹونیا ایکسپلور کروں گا اور پھر میں واپس فن لینڈ جاؤں گا. تو اگر اسی لیے ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کرا ہے اور آپ لوگ کافی فیسینیٹ ہوئے ہیں کہ ایک دن میں 4 ملک بھائی کون بندہ جاتا ہے یہ دیکھ کر، تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے. اور اب ہم یہ 3 ملک ایکسپلور کریں گے اور پھر ہم واپس فن لینڈ جائیں گے. ان ویڈیوز کے لیے بھی اسٹے ٹیونڈ. تو پھر آئی سپوز آج کے لیے اتنا ہی، بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو پھر کل ملتے ہیں. پیس آؤٹ.